Radio News Network. Expect the unexpected. السلام علیکم سامعین اور ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پروگرام ووٹ نامہ کے ساتھ حسب معمول میرے ساتھ ڈاکٹر طاہر جمیل صاحب، پروفیسر امریکن اسٹڈیز قائدین یونیورسٹی، محترم جناب ظہیر الدین ڈار صاحب، ہمارے زبردست قائدین کولیگ، ونڈرفل اینڈ اولڈ بیوروکریٹ، اولڈ تو نہیں ہے ماشاء اللہ سے، چمکتے دمکتے، اور رانا ریاض صاحب ہمارے ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ماشاء اللہ سے ڈیولپمنٹ سائنس اسٹڈیز میں آپ کا بڑا رول ہے. تو اس پروگرام کو آپ تمام حضرات زبردست طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے حق کے حکمرانی اور ووٹ. تو یہ میں شروع ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی کروں گا کہ سب سے پہلے تو تھوڑا سا اس کا حق کے حکمرانی، حق کی بات یا پھر جب حکمرانی کی بات ہوتی ہے تو عجیب چیزیں بھی ذہن میں آتی ہیں. تھوڑا سا اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ یہ ہے کیا. دیکھیں، سب سے بڑا کویسچن جو انسان اپنے آپ سے اکثر کرتا رہا ہے اور شروع سے کرتا ہے کہ میرا جو وجود ہے اس کی اس سوسائٹی کے اندر، اس ماحول کے اندر کیا اہمیت ہے. اور خاص طور پہ جب وہ اپنے سیاسی تعلق کو جوڑتا ہے، اپنے بقا کو جوڑتا ہے، تو اس میں وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ میرے اوپر کسی کا حکم چلانے کا کتنا حق ہے، یا میں کسی اسٹیٹ کا اگر حصہ ہوں تو میں کس طرح اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ سکتا ہوں. اور یہ کوئی عام کویسچن نہیں ہے، اس کویسچن کو ہمیشہ ٹریٹ کیا گیا ہے. اور جو حکمران تھے انہوں نے اپنے انداز میں اس کی معنی نکالے ہیں، اور جو لوگ تھے انہوں نے اپنے انداز میں اس کے معنی نکالے ہیں. لیکن آخر کار میں کافی آگے آتے ہوئے ایک لے چلوں گا میں آپ کو. انلائٹنمنٹ کا جب دور آتا ہے، جس کو اب نشاط ثانیہ بھی کہتے ہیں، ریفارمیشن بھی کہتے ہیں، اس میں ایک چیز کو سب سے زیادہ جو کویسچن کیا، دو چیزوں کو کویسچن کیا گیا تھا. نالج کے لیول کے اوپر اتھارٹی کو، وہ جو ایک اسکالسٹک اتھارٹی ہوتی تھی کہ جو کچھ کسی پادری کے منہ سے نکلے گا، ایکلیزیسٹیکل اتھارٹی کے منہ سے نکلے گا، وہ قانون ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ جو بادشاہ کے منہ سے نکلے گا وہ ڈیوینٹی ہے، وہ کینن ہے. اس کے اوپر بہت بڑا کویسچن ہوا اور انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر ایک آہستہ آہستہ ایک تصور آتا ہے کہ جس میں اس چیز کی بات کی جاتی ہے کہ انسان اپنا خود حکمران ہے. میں اگر کسی کو حکمرانی کا حق دیتا ہوں تو اس کے کچھ ضوابط ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ ایک میں اس کے اوپر کوئی سودے بازی کروں گا کہ تم مجھے کیا دو گے اور میں آپ کو اپنے اوپر حکومت کرنے کا حق دوں گا. تو اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہے اور جو کافی حد تک چلتی رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جناب ظہیر صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یعنی شروع میں تو جس طرح سے منارکی کا کانسیپٹ تھا، بعد میں وہ یہ ہوا کہ کسی ہائر پاور نے یا اس نے اس کو رائٹ دیا ہے، یا کچھ ایلیٹ کو حق ہے حکمرانی کرنے کا، کرتے کرتے ہم ریسنٹ سٹیج پہ پہنچے ہوئے ہیں. تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اس کو ذرا. اگر میں اپنے پرسپیکٹو سے دیکھوں تو بادشاہتوں کا زمانہ تو گزر گیا. اب ماڈرن گورنمنٹس ہیں، ڈیموکریسیز ہیں، اور انسان جو تھے وہ رایا سے عوام میں تبدیل ہوئے. بادشاہوں کے زمانے میں رایا ہوتی تھی جن کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، بادشاہ کا حکم یا جو بھی حاکم وقت ہوتا تھا اس کا حکم ماننا ہوتا تھا. جس وقت وہ رایا نہ رہے، عوام بن گئے، تو عوام یا شہری وہ بن گئے، تو شہری بننے کے عمل نے ان کو کوالیفائی کر دیا بہت سارے حقوق کے لیے. اور جو سب سے بڑا حق انہیں ملا وہ حق حکمرانی تھا. اب اگر آئین اپنا پاکستان کا دیکھیں تو ساورینٹی جو ہے وہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایٹریبیوٹ کی ہے، اور وہ ساورینٹی کا رائٹ ایکسرسائز کرنا ہے پاکستان کے عوام نے اپنے ووٹ کے تھرو. اپنے نمائندے چننے ہیں، اور وہ چونکہ عوام کے نمائندے ہوں گے تو عوام کے حقوق کے لیے اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے انہوں نے ایوان میں بیٹھ کر قوانین بنانے ہیں، پالیسیاں بنانی ہیں، حکومتی فیصلے کرنے ہیں. گویا کہ یہاں پر فوکس جو ہے وہ بادشاہ سے ہٹ کر عوام پر آ گیا. اور حق حکمرانی بھی
پھر عوام کا ہی ہے، اور وہ اپنا یہ حق استعمال کرتے ہیں اپنے نمائندوں کے تھرو. اس میں ایک اور سوال ہوتا ہے کہ حکمرانی کیا ہے؟ حکمرانی بیسیکلی بادشاہ والی حکمرانی نہیں ہے. ویلفیئر اسٹیٹ کی حکمرانی جو ہے وہ، اس میں حکمرانی کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے اس ملک میں کے اندر رہنے والے عوام کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے. جو فیصلے بہتری کے لیے عوام کی کرنی چاہیے وہی حکمرانی ہے. رانا ریاض صاحب، آپ بتائیے کہ پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو 70 سال ہمارے ہو چکے ہوئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی یعنی یہ عوام کی نمائندگی ہو رہی ہے؟ اکثر یہ بھی سنا جاتا ہے کہ یہ تو یہاں پہ بھی وراثت چل رہی ہے، پارٹیز میں کہا جاتا ہے کہ جی پارٹیز میں بھی ریاست ہے، پارٹیز کے اندر بھی کوئی ڈیموکریسی ایگزسٹ نہیں کرتی. بہت شکریہ. میں ڈاکٹر صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو جو ہے سامنے لے کے چلوں گا. ہر شہری کا یہ حق ہے کہ وہ حکمرانی کرے. یہ آج کل کا کنسیپٹ ہے جس کو ماڈرن کنسیپٹ کہا جاتا ہے. لیکن کون سا شہری؟ اس ملک کا شہری. اگر وہ اس ملک کا شہری ہے تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ شہری ہے کیا، اسے شہری کیوں کہا جاتا ہے. شہری کی جو ڈیفینیشن میرے ذہن میں آتی ہے، وہ شخص، مرد یا عورت، بڑا یا چھوٹا، جو اپنے فرائض جانتا ہو اور پورے کرتا ہو، اور جو اپنے حقوق جانتا ہو اور لینا چاہتا ہو، وہ شہری ہے. فرائض بھی ہیں اس کے اور اس کے حقوق بھی ہیں. وہ حقوق اس کے ریاست کی طرف بھی ہیں، وہ اس کے اپنے کمیونٹی کی طرف بھی ہیں. اس کے فرائض جو ہیں وہ کمیونٹی کی طرف بھی ہیں اور ملک کی طرف بھی ہیں، ریاست کی طرف بھی ہیں. یہ جو 75 سال کی باتیں ہم کرتے ہیں، اس میں جب بھی ہم کوئی الیکشن کی بات کرتے ہیں یا کسی ڈکٹیٹرشپ کی بات کرتے ہیں، اس میں جو چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم جب حکمرانی کا حق مانگ رہے ہیں اور کسی کے ذریعے سے، جس کو ہم اپنا کینڈیڈیٹ کہتے ہیں، کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں خوبیاں کیا ہیں؟ کیا وہ حقوق جو میرے ہیں، جو ریاست کی طرف، یہ اس پہ کام کرے گا؟ کیا یہ نمائندہ جو ہے جب اسمبلی میں جا رہا ہے، یہ عوام کے حقوق کو سامنے رکھے گا یا اپنے کسی سیکٹر کے مفاد کو، کسی انٹرسٹ کو جو ہے وہ سامنے رکھے گا؟ جس روز ہمارا شہری، پاکستان کا شہری، مرد یا عورت، بغیر کسی اس قسم کے مفاد کے کہ یہ میرا کوئی رشتہ دار ہے، وہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ فیملی اورینٹیڈ جو ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، اس روز یہ جو ڈیموکریسی کا کنسیپٹ ہے یا ووٹ دینے کا جو رائٹ ہے، اس کا ہم صحیح استعمال کر سکیں گے. اس کو ہم صحیح، میرے حساب سے، جمہوریت کی طرف لے کے جا سکیں گے. فیصل صاحب، یونیورسل سفریج ووٹ کا سلسلہ obviously پہلے بادشاہت، پھر اور بہت سارے طریقوں سے عوام پہ حکومت کرنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. یونیورسل سفریج کا سلسلہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور کیا اس کے بیک گراؤنڈ ہے؟ یونیورسل سفریج، یہ اس کو ایڈلٹ سفریج بھی کہتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ کافی بعد کی بات ہے، ورنہ اس کے لیے کوالیفیکیشنز ہوتی تھیں. ٹھیک ہے، میں اکثر ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب ہم ایک امریکن کانسٹیٹیوشن کو پڑھتے ہیں تو پہلا سینٹنس ہے وی دی پیپل آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس وقت جو پیپل کی ڈیفینیشن ہے، اس میں نہ عورتیں ہیں، نہ بلیکس ہیں، نہ انڈینز ہیں، اور نہ وہ کلاس ہے کہ جو انفرینچائزڈ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اب امریکہ کے اندر بھی آپ دیکھیں، جو عورت کو ووٹ جو ملنے کا حق ہے،
وہ دینے کا حق ملتا ہے 1920 میں. اس سے پہلے عورتیں اب نہیں دے سکتی تھیں. تو یہ بھی ایک بات کہ ایسا ایسا چیزیں ایوالو ہوئی ہیں. فار ایگزامپل پہلے پلورلٹی کا تصور تھا، پھر میجورٹی کا تصور آ گیا، فرسٹ پاس دا پول، سیکنڈ پاس دا پول، پھر مختلف تجربات کیے گئے کہ جس کو پرپورشنل ریپریزنٹیشن کا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دنیا اس کے اوپر لگی رہی ہے. جو زندہ معاشرے تھے انہوں نے سسٹم کو اڈاپٹ کیا اور ہمیشہ اس کی بہتری کے اندر لگے رہے ہیں. اب تو خیر دنیا کے اندر یہ مسلمان قانون ہے جس کو آپ ایڈلٹ سفریج کہہ لیں یا یونیورسل سفریج کہہ لیں، کہ کوئی اگر آپ کے جو نوجوان خواتین یا مرد ہیں وہ 18 سال کے ہیں یا 21 سال کے ہیں، اب زیادہ تر 18 سال کے ہیں، وہ ووٹ دے سکتے ہیں. اور اس کی وجہ کیوں بنی ہے؟ سب سے بڑی بات ہے ہم جس کو سوچنے کی ہے کہ ایک چیز کے اوپر ایک چیز کنفرم ہو گئی، یقین ہو گیا کہ اسٹیٹ جو بھی ڈیسیژن کرتی ہے اس کا جو فال آؤٹ ہوتا ہے یا اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ تمام لوگوں پہ ہوتا ہے اور یونیورسلی ہوتا ہے. تو لہٰذا جس کمیونٹی جن لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑ رہا ہے اس کو اکاؤنٹیبلٹی کا حق ہونا چاہیے. ووٹ ایک بہت بڑا اکاؤنٹیبلٹی کا ٹول بھی ہے. اور کیونکہ ڈیموکریسی کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے ڈیموکریسی لے آئے ہیں، الیکٹورل سسٹم بھی آ گیا، ووٹ بھی آ گیا، اب سب ٹھیک ہے. نہیں، انہوں نے پھر وقتاً فوقتاً اس میں مختلف ریسٹریننگ میکینزم انٹروڈیوس کرائیں تاکہ جو طاقت ہے وہ کہیں مطلق الانانیت کی طرف نہ چلی جائے، اس کو روکنے کے طریقے رکھے گئے ہیں. تو لہٰذا اب تو خیر ہمیں بہت زیادہ ایڈوانس سٹیج کے اوپر ملتی ہیں، ورنہ تو پہلے ایک بڑا تصور، ایک بڑا ایک ایوولوشن ارتقاء ہے جس کے ذریعے ہم گزر کے یہاں تک پہنچے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی یہی کوشچن ہے کہ ہمارے لوگ کس طرح سے ریپرزینٹ ہو رہے ہیں ہمارے یعنی ان پارلیمنٹ میں، اور جو ہم حکمران اپنے لے کے آتے ہیں ان کس طرح سے یہ نظام چل رہا ہے؟ اگر میں آپ کے سوال کو تھوڑا سا ریفریز کر لوں کہ حق حکمرانی کا اور ووٹ یا حق جو رائے دہی کا فرض ہے اس کا آپس میں کیا تعلق ہے. حق حکمرانی جس طرح پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ عوام کا ہے، اور ووٹ کے ذریعے انہوں نے اپنا حکمران، اپنا نمائندہ چننا ہے جس نے ان کے بہاف پر حکمرانی کرنی ہے. بہت سارے ملکوں میں لائک بیلجیم میں اگر آپ ووٹ نہیں دیتے تو یہ کرمنل اوفینس ہے، آپ پر مقدمہ چلتا ہے، آپ کو جرمانہ کیا جاتا ہے، آپ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے. تو ووٹ دینے کا عمل کو یا ووٹ دینے کا جو فرض ہے اس کو اتنا زیادہ ضروری سمجھا گیا کہ انہوں نے کرمنل اوفینس بنا دیا کہ لوگ ضرور کریں گے. پھر وہاں سوال اٹھا کہ جی اگر کوئی ووٹ نہیں دینا چاہتا، اس کو کوئی بھی پسند نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ آخر میں ایک کمپلسری کالم ہے، نن آف دا ابو. یہ موجود ہے، موجود ہے. لیکن ووٹ دینے سارے اعتراضات کے باوجود انہوں نے کہا جی ووٹ تو آپ نے دینا ہے، یہ آپ کا فرض ہے، اور جب تک آپ اپنے فرض نہ پورے کریں آپ اپنے حقوق استعمال نہیں کر سکتے. یہ پری کنڈیشن ہے بالکل حق حکمرانی کی کہ آپ پہلے اپنا فرض پورا کریں. رانا صاحب نے اور آپ نے اس سے پہلے ایک بات کی کہ یہ پارٹیوں میں جو آپ نے کبھی یہ سوال پوچھا کہ وکیل کا بیٹا وکیل کیوں بنا، یا ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر کیوں بنا؟ بہت خوبصورت کوسچن ہے. یا انجینئر کا بیٹا انجینئر کیوں بنتا ہے؟ فوجی کا بیٹا فوجی کیوں بنتا ہے؟ پیر کا بیٹا پیر کیوں بنتا ہے؟ پیر کا بیٹا پیر کیوں بنتا ہے؟ جج کا بیٹا یا جج کا داماد، زیادہ داماد ہیں وہ جج کیوں بنتے ہیں؟ اگر آپ اور کسی سے نہیں سوال پوچھ رہے تو پھر آپ سیاستدان سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ بحیثیت پاکستان کے شہری کے ہم سب کا حق ہے کہ ہم سیاست میں حصہ لیں، ہم سیاسی لیڈر بنیں، ہم سب کا حق ہے. جس طرح ڈاکٹر کے بیٹے کا حق ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے، اسی طرح سیاستدان کے بیٹے کا بھی حق ہے کہ وہ سیاستدان بنے. آپ
صرف اس سے اس لیے یہ حق نہیں چھین سکتے کہ وہ سیاستدان کا بیٹا ہے. زبردست. لیکن یہاں پر ایک شرط ہے، وہ صرف اس لیے سیاستدان نہیں بن سکتا کہ میرا باپ سیاستدان ہے، اس کو اپنا میٹل پروو کرنا ہے. جس طرح ڈاکٹر نے MBBS کا ڈگری اس کو آٹومیٹک نہیں مل جائے گی، باپ کی وجہ سے امتحان دے کے لینی ہے، تو اس نے بھی اس پروسیس سے گزرنا ہے. ونڈرفل. ہمارے یہاں بھی یہ ہیرو ورشپ بھی ہے، چل رہی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں اپنے اس میں. یہاں تو سیاست کے علاوہ بھی لوگ پالیٹکس میں آئے. رانا صاحب، آپ نے دو باتیں کی کہ فرائض، ایک فرض تو یہ ہے کہ ووٹ دیا جائے. حقوق کو آپ لوگوں نے خاصی حد تک انسانی حقوق کو معیر بھی کر لیا ہوا ہے، اس پہ ڈبیٹ ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن سٹیزنری کے جو فرائض یا رسپانسبلٹیز ہیں اس کو کہاں کہاں چیک کیا جا سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ اور جس طرح سر بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ وہاں پہ سزا دی جاتی ہے ووٹ نہ دینے کی، تو ہمارے یہاں فرائض نہ پورے کرنے کا تو کوئی نہیں پوچھتا. آپ کی عمر 18 سال کی ہونی چاہیے، بس دیٹس اٹ، آپ کا ووٹ ہونا چاہیے. میرا خیال یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے کسی بھی ضروریات کو اگر چاہتے ہیں کہ وہ میسر ہوں تو اس کے لیے آپ کو اپنی رائے دینا ضروری ہے. اگر آپ رائے نہیں دیتے، جس کو ہم ووٹ کہتے ہیں، چناؤ کہتے ہیں، تو آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کی جو ضروریات ہیں، اس کو پورا کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کن لوگوں کی، کس کمیونٹی کی، کن افراد کی کیا ضروریات ہیں اور اس کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ووٹر ہے، جو عام شہری ہے، اسے کوئی چیز اگر تلاش کرنی ہے اپنا نمائندہ رکھنے میں، اپنے حالات کو بہتر کرنے میں، جو اپنے معاشی ہیں یا سماجی مسائل ہیں یا سیاسی مسائل ہیں، اخلاقی مسائل ہیں، تو اس کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ جس کو اپنا نمائندہ بنا رہا ہے، میں بار بار اس بات پہ اپنا فوکس کر رہا ہوں، جس کو وہ اپنا نمائندہ بنا رہا ہے، کیا وہ بھی اپنے فرائض پورے کرتا ہے؟ کیا وہ جو وعدہ کر گیا ہے اس کے ساتھ، اس وعدے پر چلتا ہے؟ کتنے سال سے یہ کام کر رہا ہے؟ ایک چیز اس سوال سے ذرا ہٹ کر ہے، عام طور پہ آج کل جو شکایتیں آتی ہیں اپنے ہاں کے سیاسی سسٹم میں، وہ یہ کہتے ہیں ہم نے پچھلی دفعہ فلانی پارٹی کو ووٹ دیا تھا تو فلانا کام ہونا تھا، وہ نہیں ہوا، پھر ہم نے دوسری پارٹی کو دیا، پھر ہم نے تیسری پارٹی کو دیا. میں پتہ چلا کہ وہ جو ان کا نمائندہ تھا وہ پارٹیاں تبدیل کر رہا تھا، نمائندہ سیم ہی تھا. تو جو ووٹر ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ جو نمائندہ وہ چن رہا ہے وہ اس کے مسائل کا حل کسی بھی پارٹی میں رہ کر حل کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا. یہ اہم چیز ہے جس سے ہمارے ہاں تبدیلی آ سکتی ہے. ظہیر صاحب. اہم سوال ہے. بنیادی طور پر تو ووٹر جس کا ووٹ ڈالتا ہے تو وہ اپنا نمائندہ ہی نہیں، اپنے مسائل کا حل بھی چنتا ہے یا مسائل کا حل نہ ہونا چنتا ہے. اب اس کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک وہ کینڈیڈیٹ جو کسی پارٹی کے ٹکٹ پر ہے، اور ایک پارٹی. کینڈیڈیٹ کا ٹریک ریکارڈ بھی اس کے سامنے ہے، پارٹی کا بھی ہے. اور پھر کیونکہ وہ ایک پارٹی یا ایک کینڈیڈیٹ سے نا امید ہو چکا ہے تو پھر وہ ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، کسی اور طرف جاتا ہے اور کسی اور پارٹی میں یا کسی اور نمائندے میں ووٹ ڈالتا ہے. یہ جو ہم 5 سال کے بعد یا کسی بھی مدت کے بعد ووٹ ڈالتے ہیں، یہ ایک فلٹر ہے. ہمیں یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ
ڈیموکریسی یا حکومت یا معاشرے کا یا گورننس کا ارتقاء جو ہے، ایولیوشن جو ہے، یہ ایک پروسیس ہے، یہ ایونٹ نہیں ہے. یہ آن آف بٹن نہیں ہے کہ آپ نے بٹن دبایا اور لائٹ جل گئی، بٹن دبایا اور لائٹ بجھ گئی. یہ ایک پروسیس ہے. مجھے ان لوگوں سے اختلاف ہوتا ہے جو کہ ڈیموکریسی کو پرفیکٹ کہتے ہیں یا آئیڈیل کہتے ہیں. ڈکٹیٹرشپ تو آئیڈیل یا پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ شخصی حکومت ہے. لیکن ڈیموکریسی میں اور اس میں ایک بنیادی فرق ہے کہ یہ کنٹینیوسلی ایوالو ہو رہی ہے. پرفیکشن ایگزسٹ نہیں کر سکتی. پرفیکشن از یوٹوپیا. ایسا ہی وہ سیراب ہے، پرفیکشن ہے جو. سو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر پاکستان میں مزید 3 دفعہ الیکشن ہو جائیں اور اسمبلی ٹو اسمبلی ہم چلیں تو پاکستان کا سیاسی نظام، پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور پاکستان کا ووٹر میچور ہو جائیں. ہم یہ کام 3 دفعہ کر چکے ہیں، بریک کے بغیر 3 دفعہ اور کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ ہسٹوریکلی چیزیں کیونکہ ایوالو ہوئی ہیں دنیا میں، ڈیموکریسی ایک سٹیج پہ پہنچی تو ان پروسیسز سے گزر کے پہنچے خاصا ٹائم. دیکھیے میں آپ بتاؤں، جو ایوالو سر نے جو بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب نے، ووٹ جو ہے الٹیمیٹلی ایک کارنر سٹون ہے. نہیں ووٹ دیکھیں، ووٹ اس کی اگر ہم کہنے کہ بھئی اس کا معراج ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن اس کے لیے بھی ایک چیز انشور کی جانی چاہیے، سیکرٹ بیلٹ. بندہ جب اکیلا ہوگا اس چیز کو سینکٹیفائی، مقدس بنایا جائے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر سطح کے اوپر اس چیز کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ ایوولوشنری پروسیس ہے. جو ہم کسی بھی ملک کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں اس وقت جو آپ جمہوریت کی شکل دیکھتے ہیں شاید آج سے 50 سال پہلے وہ شکل نہ ہو، اور اس نے ایوالو کی ہے. لیکن جمہوریت نے، میں آپ بتاؤں، انسان نے کافی نظام ٹیسٹ کیے ہیں، کافی نظاموں کو ٹیسٹ کیا گیا. کچھ ہو سکتے بہتر ہوں، جمہوریت سے بہتر ہوں، سپوزڈلی فرض کر لیتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خامی تھی، کنٹینیوٹی. جمہوریت کے اندر جو سب سے بڑا کمال ہے وہ کنٹینیوٹی ہے کہ جی ہر 5 سال کے بعد ٹھیک ہے جناب ہم جا رہے ہیں. اور جس ملک کے اندر بھی اس کنٹینیوٹی کو ڈسٹرب کیا گیا ہے وہاں کی ترقی کی رفتار رکی ہے، کنفیوژن آئی ہے اور بہت پیچھے چلے گیا ہے. اور ووٹ کے ساتھ ایک اور جو چیز اہم جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ لیجیٹیمیسی، کہ کسی نہ کسی حد تک کسی بھی حکمران کو یہ اس حقیقت کو قائم کرنا پڑے گا کہ میں لیجیٹیمیٹ ہوں، میں جائز ہوں. اور وہ جائز ہونے کا بھی یہی طریقہ ہے کہ لوگ میرے ساتھ ہیں. اب لوگ کیسے ساتھ ہیں اس کے طریقہ کار ہے ووٹ ہے. ایون آپ کافی سارے ڈکٹیٹرز کو دیکھتے ہوں گے لیٹن امریکہ میں، سر وہ ریفرینڈم کراتے ہیں. پاکستان میں حالانکہ ریفرینڈم جس پر جالب صاحب نے شعر لکھا تھا، جی سر، شہر میں حکا عالم تھا، جن تھا یا ریفرینڈم اور وہ بندہ کوئی نہیں ہوتا، اور الحمدللہ تو ووٹ پورے پڑ جاتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک میکنزم ہے کہ نہیں جی میں بڑا پاپولر ہوں، اور اس طرح ہے ایک چیز. اور دوسرا جو سب سے زیادہ سوچنے کی چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک کیونکہ چیزیں ایوالو ہو رہی ہیں، ہم جیسا سر نے بات کی کہ ایشو ٹو ایشو ہمیں دیکھنا چاہیے مختلف پارٹیز کو، لیکن پھر ہم اپنی ابھی تک کیونکہ ہم اس بچگانہ سٹیج کے اوپر ہیں، اس مرحلے کے اوپر ہیں، اس میں ہماری مذہبی افیلیشنز بھی آ جاتی ہیں، اس کے بعد ہماری برادری کی افیلیشنز بھی آ جاتی ہیں، ہمارا غم و غصہ بھی آ جاتا ہے تھوڑا بہت. تو ڈاکٹر صاحب لیکن یہاں پر ایک اور چیز بھی ہے. جی سر فرمائیے. آپ نے کہا کہ ووٹ کو سینکٹیفائی کیا جائے. جی سر. ووٹ کو بالکل سینکٹیفائی کرنا چاہیے، لیکن ووٹر کو اسپیشلی جس نے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے یا اپنا فرض پورا کرنا ہے ووٹ ڈال کے، اس کے سامنے بھی ایک بہت ہی کلیئر پکچر ہونی چاہیے. بالکل صحیح، کیونکہ اس کلیئر پکچر کے بغیر وہ اپنا ووٹ کا حق ٹھیک استعمال نہ کر سکے گا. ایک اور چیز اکثر کہا جاتا ہے کہ جیتنے والے کا فیصلہ گننے والے نے کرنا ہے، ووٹ ڈالنے والے نے نہیں. وہ گننے والا غلط صرف اس لیے گن پاتا ہے
کہ ہماری ووٹنگ کی پرسنٹیج بڑی کم ہوتی بہت کم ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جوں ووٹنگ کی پرسنٹیج بڑھے گی گننے والے کا رول کم ہوتا جائے واہ گا. واہ. واہ. بہت شکریہ سر. آج کا پروگرام تھوڑا سا لمبا ہو گیا. ڈیموکریسی ایوالونگ ہے جی. اف اٹ کنٹینیوز. اور ووٹر ووٹ ڈالیں. ووٹر کی تعلیم بھی ضروری ہے، بلکہ یہ تعلیم اوور آل تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے، نہ کہ ووٹر ایجوکیشن سے الگ سے ہم ایک بات میں اس پہ کروں، چلیں. ووٹر کی جو تعلیم ہے نا، بار بار الیکشن کا ہونا ہے. واہ واہ. تو بار بار الیکشن ہوتے رہیں گے تو یہ ڈیموکریسی بھی ایوالو ہوگی اور ہمارے مسائل کا حل بھی اسی میں ہے. تو پروگرام ووٹ نامہ کے ساتھ ہم تمام لوگوں کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.